سب سے پہلے تو یہ باپو جی کی بیماری اور رپورٹ کو لے کر 2019 میں ان پٹواریوں کا رونا دھونا دیکھ لیں جو آج عمران خان اور ان کی بہنوں کو لے کر انڈر ریٹڈ باتیں کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ذرا. یہ ان کے علاج معالجے میں یہ ناقابل معافی ہے. اسلام انسانیت کا سبق دیتا ہے. انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ان کے معالج ہیں ان کے پاس ان کا بہترین علاج ہونا چاہیے. ایسی جگہ پہ آپ کا علاج ہونا چاہیے جہاں باقی تمام فیسلٹی ہوں اور جہاں صحیح علاج ہو. ہارٹ کا پرابلم ہے, انہیں ہاسپٹلائز ہونا چاہیے. علاج اور معالجے کی سہولتیں جو ہر قیدی کا حق بنتا ہے. حکومت جو ہے وہ بہت کو کیجول لے رہی ہے اور صحت کا معاملہ سب سے اوپر ہے. مطلب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدارا آپ صحت پر سیاست کرنا بند کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اگر دشمن بھی ملے تو وہ کم ظرف نہ ملے, وہ بھی ظرف والا اور عزت والا ملے. یہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتا. اور یہ رونا دھونا اس بیماری پر تھا جس کی رپورٹس گھر بیٹھ کر بنائی گئی تھیں. جنہوں نے بنائی اور جو ساتھ تھے وہ خود گاہے بگاہے بتاتے رہتے ہیں. یہ دیکھیں ذرا. ہم نے گھر میں بیٹھ کے نواز شریف صاحب کی رپورٹس بنائی تھی پلیٹلیٹس کی. شکریہ تو ادا کرتے چاہے نہیں, آپ یہ بات یہ تو آپ نے گھر میں بیٹھ کے نواز شریف صاحب کی پلیٹلیٹس کی رپورٹس بنائی تھی. ویسے میں نے تو کابینہ میں بات کی ہوئی ہے. کامران شاہ صاحب میں کوئی ٹی وی پہ تھوڑی پہلی دفعہ بات کر رہا ہوں. مجھے ویسے نہیں پتا تھا. مجھے پتا چلا کہ آپ نے بیٹھ کے پلیٹلیٹس کی رپورٹ جو نواز شریف صاحب کی وہ آپ نے بیٹھ کے بنائی تھی گھر میں. میرے بھائی اور اس کے گواہ زبیر صاحب بھی ہیں, جاوید لطیف صاحب بھی ہیں. وہ میاں جاوید صاحب, یہ میں کیا سن رہا ہوں. ساری دلیری والی داستان کہاں چلے گی بھائی. اب ذرا ریئل فیکٹس پر آتے ہیں. جب باپو جی جیل میں بیمار تھے نا اپنے وقتوں میں, تو بطور قیدی ان کا علاج 22 جنوری 2019 کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں کرایا گیا تھا. پھر 2 سے 7 فروری کو سروس ہاسپٹل میں 5 دن ان کا علاج ہوا. پھر 15 سے 25 فروری کو جناح ہاسپٹل میں 10 دن زیر علاج رکھا گیا ان کو. پھر 26 مارچ سے 7 مئی کو جاتی امراض ذاتی رہائش گاہ پر 42 دن تک رکھا گیا. پھر 21 اکتوبر سے 6 نومبر 2019 کو دوبارہ سروس ہاسپٹل لاہور میں 16 دن رکھا گیا ان کو. تو کل ملا کر تقریباً 6 مہینے کے اندر باپو جی کو 2.5 مہینے زیر علاج رکھا گیا اور ان کی پسندیدہ جگہوں پر علاج کروایا گیا. اب ذرا ان دوہرے معیاروں اور منافقت کو دیکھیں ذرا. ایک طرف وہ شہانہ قید تھی جہاں ایئر کنڈیشن کمروں اور من پسند ہاسپٹلز کے دورے کرائے جاتے تھے, اور دوسری طرف پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو پچھلے 3 سال سے زائد عرصے سے اندھیری اور کٹھن قید کی چکی میں پسا جا رہا ہے. پچھلے 8 سے 9 مہینوں سے صورتحال یہ ہے کہ انہیں مکمل بلیک آؤٹ اور تنہائی میں رکھا گیا ہے. نہ اہل خانہ کو ملنے کی اجازت ہے, نہ وکلا اور پارٹی رہنماؤں تک رسائی دی جاتی ہے, اور بنیادی انسانی حقوق کا جنازہ سر عام نکالا جا رہا ہے. حد تو یہ ہے کہ جب بھی جیل سے ان کی طبیعت کی خرابی یا ہاسپٹل منتقلی کی خبر آتی ہے تو سسٹم کی طرف سے فوراً رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں. اپیلوں اور قانونی چالوں کے ذریعے معاملے کو الجھا دیا جاتا ہے بہت بری طرح سے. ابھی حال ہی میں جب انہیں باضابطہ طور پر شفا ہاسپٹل لے جانے کی بات کی گئی تو وہاں بھی علاج کے نام پر تماشا لگایا گیا. نہ ڈھنگ سے علاج کرایا گیا اور نہ ہی صحت کے تقاضے پورے کیے گئے, بلکہ پیمز ہاسپٹل میں بھی بس خانہ پوری اور مذاق میں چیک اپ کرا کر واپس اسی کالی کوٹری میں دھکیل دیا گیا. کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ علاج واقعی علاج تھا یا صرف ایک اور ڈھونگ تھا جو قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے رچایا گیا تھا. کیا قانون اور انصاف کے یہ دورے پیمانے اس قوم کو نظر نہیں آ رہے ہیں؟ آج جو لوگ جمہوریت اور قانون کی باتیں کرتے ہیں وہ اس ریاستی جبر پر ایک لفظ بولنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ تاریخ کا یہ سیاہ باب قوم کبھی نہیں بھلائے گی. اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت میدان میں قیادت کس طرح ڈٹ کر سامنے آ رہی ہے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کا نام سب سے اوپر ہے. انہوں نے حال ہی میں بہت سخت اور دلیرانہ انداز میں کارکنان کو للکارتے ہوئے صاف کہہ دیا ہے کہ اب پیچھے ہٹنے یا چپ کر کے بیٹھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سہیل خان آفریدی نے اپنے ایک اہم بیان میں اس بات پر زور دیا ہے کہ اس بار کوئی پیچھے ہٹنے یا واپس جانے کا سوال نہیں ہے. ہم 27 سپٹمبر کو نکلیں گے, میں خود اس لانگ مارچ کی قیادت کروں گا اور منزل پایا تکمیل تک پہنچائے بغیر واپس نہیں آؤں گا. ان کا یہ انداز اور یہ بولنے کا ڈھنگ بالکل ویسا ہی پرجوش ہے جیسا کہ عام طور پر عمران خان کا طرز سیاست رہا ہے کہ جب حق اور سچ کے لیے نکلنا ہو تو بس پھر رکنا نہیں ہے.
اس پر اگر تھوڑی بحث کی جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک طرف جہاں عدالتوں کے حکومتی فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اور وزیر اعظم یا مخالفین کی طرف سے صرف کاغذی کارروائیاں ہو رہی ہیں، وہیں اب یہ سڑک پر اتر کر فیصلہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ سہیل آفریدی کا یہ کہنا ہے کہ ہم خود آگے بڑھ کر اس ناحق سسٹم کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس بات کا ثبوت ہے کہ کارکنان کے اندر اب مزید خاموش رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ یہ سیاسی گرمی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ لانگ مارچ اور مخالفت کا یہ دور اس حکومتی سسٹم کے لیے ایک بڑا امتحان بننے جا رہا ہے۔